جدا شان ہے لیلۃ القدر کی کہ نازل ہوا جس میں سارا قرآن، کہ نازل ہوا جس میں سارا قرآن۔ رمضان 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 رمضان۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی برتری اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات بابرکات کے لیے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا، اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری و صحیح مسلم سے ایک روایت پیش کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ کا ٹاپک جو بنتا ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے۔ حضرات، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا ہم پر بے پایا احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے یہ ہم سے، آپ سے رخصت ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ہم اور آپ آخری عشرے میں قدم رکھیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر اتنی دن تک اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے اور نیک اعمال کرنے کا موقع ہمیں نصیب فرمایا، ورنہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق نہ دیتے کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، تو اللہ رب العالمین چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا۔ انسان کی موت و حیات کا کوئی وقت معین نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ کو لگے گا کہ ہم اچھا خاصا ہیں، اس ماہ کے اندر اگر ہم نے نیک اعمال نہیں کیا تو آئندہ سال ہمیں موقع مل جائے گا۔ واللہ بتا رہا ہوں، آج ابھی آپ جمعہ کے اندر ہیں، نہیں معلوم کہ آپ جمعہ کی نماز مکمل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔
یہ اللہ رب العالمین کا ایک سسٹم ہے کہ موت کے وقت کو ہم انسانوں سے چھپا رکھا ہے. لہذا جو موقع ہمیں اللہ رب العالمین نے اللہ کی تقرب حاصل کرنے یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے، نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ہم اور آپ آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں. اس آخری عشرے کی فضیلت، اہمیت اتنی زیادہ ہیں کہ اس اہمیت و فضیلت کی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ کا رویہ یہ تھا کہ آپ اس آخری عشرے میں سب سے زیادہ نیک کام کرتے. آپ اس آخری عشرے میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو اپناتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی یہ آنے والا آخری عشرہ اس طریقے سے گزارنا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہیں، بیان کرتی ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو مضبوط کر لیتے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. رات کو جاگ جاگ کر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میدرہ، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا احیا لیلہ تو آپ شب بیداری کرتے، اور صرف آپ اکیلے شب بیداری نہیں کرتے، صرف آپ اکیلے ہی اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے اس آخری عشرے میں، بلکہ وایقظ اہلہ اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے، جگاتے، اور ان کو بھی ترغیب دیتے کہ ان آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے لو لگایا جائے. وشد میزارہ، اور آپ اپنے کمر کو مضبوط کر لیتے، آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے کہ ہم اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کر سکے. حضرت عائشہ کی دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زیادہ محنت، جتنی زیادہ ہارڈ ورک یعنی عبادت کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کی بندگی کے معاملے میں، دعا و اذکار کے معاملے میں جتنے محنت ان آخری عشرے میں کیا کرتے تھے اتنے محنت پورے سال میں کبھی نہیں کرتے تھے. اللہ کی حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، کہ اللہ کے نبی جتنی عبادت یعنی جتنی محنت اس آخری عشرے میں کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہا، اس کے علاوہ اتنی محنت، اتنی جستجو، اتنی کوششیں کبھی نہیں کرتے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری عشرے کی اتنی اہتمام کرتے، اتنی زیادہ اس میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے، اتنی زیادہ اپنے آپ کو اس عشرے کے لیے خالی کر لیتے،
جو کہ معصوم عن الخطا، جن کے اللہ رب العالمین نے سارے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو بخش دیا ہے، اگر وہ عبادت نہیں بھی کرتے تب بھی ان کے بارے میں واضح ہے کہ وہ اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا ہے. ان کی لغزشوں کو، ان کے جو انسان ہونے کے ناطے ان سے جو بھی لغزشیں صادر ہوئی، جو بھی عصیان ان سے صادر ہوا، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا تھا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال، اور اس کے بعد آپ کے اہل خانہ، نبی کے اہل خانہ ہیں، چاہتے تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتے، جیسے کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو فلاں کے خاندان سے ہیں، یا ہمارا تو فلاں ولی ہے، ہمارا فلاں امام ہے، ہمارا فلاں بزرگ ہیں، ہمیں یہ بخشوا دیں گے، ہمیں یہ جنت دلوا دیں گے. تو اگر ایسی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو شب بیداری کے لیے جگاتے نہیں، اپنے اہل خانہ کو اس کی ترغیب نہیں دیتے، وہ بھی اپنے اہل خانہ کو بخشوا لیتے. لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شب بیداری کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی ترغیب دیتے، اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپناتے ہوئے اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ شب بیداری اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان آخری عشرے میں جو عبادت کی صورت بن سکتی ہے، جو سب سے اچھی شکل بن سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم ان آخری عشرے میں اعتکاف سے گزاریں. ان آخری عشرے میں ہم مسجد میں اعتکاف کریں تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے زیادہ لو لگا سکے. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کی ساری چیزوں سے منقطع کر کے ایک سو ہو کر ایک اللہ رب العالمین سے لو لگائے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں اپنی پوری زندگی یعنی پورا وقت صرف کر دیں. یہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے. لہذا اس کی بہترین شکل ان آخری عشرے میں عبادت کی جو ہے وہ یہ اعتکاف ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کان النبی یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده. متفق علیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. ثم اعتکف، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں اس آپ کے بعد اعتکاف کرنے شروع کی. اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو ہمیں اور آپ کو اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اعتکاف کے لیے لوگوں کو ترغیب دینا چاہیے اور خود بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھی تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے. عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا جائز اور سنت رسول ہے، سنت صحابیات ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی. اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے اپنا تیاری شروع کرنے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا. آپ کے لیے حجرہ متعین کیا گیا، یعنی جگہ بنائی گئی. پھر صحابی یعنی آپ کے ازواج مطہرات بھی ایک کے بعد دیگرے آپ کے اگل بگل اپنے انتظام شروع کر دیے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ سارے جگہ کن کے لیے پوچھا گیا تو بتایا کہ آپ کے ازواج مطہرات ہیں.
یعنی سب سے پہلے ایک بیوی نے آپ کی وہ خیمہ لگایا تو ان کو دیکھا دیکھی سوتن ایک دوسرے سے جلن ہوتی ہے، محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس ہمیشہ رہیں گے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف کریں گے، نیک عمل کریں گے، اور ہم کیسے پیچھے رہ جائیں. پھر وہ بھی لگا لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس اعتکاف کے خیمے کو اٹھوا دیا کہ کہیں یہ آپس میں حسد کے معاملے میں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے معاملے میں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری میں بدل جائے، یہ ریاکاری نہ ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، عورتوں کے لیے بھی اعتکاف جائز ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 روز یعنی پورے 2 عشرہ اعتکاف میں گزارے. تو اس آخری عشرے میں جو آنے والا ہے اس میں عبادت کی جو بہترین شکل ہے وہ اعتکاف ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس میں حصہ لینا چاہیے. ہاں، عورتوں کے لیے اعتکاف کا جو مسئلہ ہے ہمارے سماج میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اعتکاف کی جو جگہ بتلائی گئی ہے چاہے مرد کے لیے ہوں یا عورت کے لیے ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر واضح فرما دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ آپ اعتکاف میں ہو، معتکف ہو مسجد میں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اعتکاف کو خاص کر دیا ہے مسجد کے ساتھ، اور یہاں اللہ رب العالمین نے عام حکم دیا ہے. شریعت کا ایک اصول ہے کہ اگر مرد و عورت کے لیے کوئی حکم ایک سا ہو تو مردوں کو خطاب کر کے اس حکم کو صادر کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی مردوں کو خطاب کیا گیا ہے. لیکن اگر عورتوں کے لیے الگ سے خطاب ہوتا تو الگ سے استثناء کے بیان کیا جاتا یا ان کے لیے الگ سے ایک اسپیشل حکم آتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے لیے اعتکاف کے لیے جو جگہ ہے وہ مسجد خاص ہے. مسجد کے علاوہ اعتکاف اور دوسری جگہ میں نہیں ہو سکتی. اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مساجد کا رخ کرے، ان کے لیے مسجد میں انتظام کیا جائے. اگر کوئی فتنہ یا کوئی فساد کا ڈر نہ ہو، خدشہ نہ ہو. ساتھ میں ایک چیز اور، عورتوں کے لیے احتیاط ضروری ہے کہ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو ان کو اپنے محرم سے اجازت لینی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اعتکاف سنت ہے، فرض نہیں ہے. فرض معاملے میں اپنے محرم یا اپنے گارزن سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنت عمل میں اپنے محرم سے، اپنے گارزن سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، اور اعتکاف انہی سنت میں سے ہے. تو اگر کوئی عورت یا کوئی بالغ لڑکی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے ہسبینڈ سے اجازت لیں، شادی شدہ نہیں ہے تو اپنے والد محترم کے بعد اگر وہ والد محترم نہیں ہے تو اپنے بڑے بھائی یعنی جو ان کے گارجنز ہیں ان کی اجازت ضروری ہے. اگر وہ اجازت دیں اور مسجد میں کوئی ایسا انتظام ہو کہ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی فتنہ فساد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورتیں بھی اعتکاف میں مسجد میں ہی بیٹھیں گی. یہ چند شروط ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. لیکن جو لوگ یہ اجازت دیتے ہیں کہ مسجد میں نہ ہو تو گھروں میں بیٹھ جائیں، وہ سراسر اس آیت کے مخالف ہیں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. لہذا اعتکاف گھروں میں نہیں ہوگی چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اس کے بعد اس آخری عشرے کی جو فضیلت اور اہمیت بیان کی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سب سے بڑا سبب یہ ہے
کہ اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عبادت، جس کی بندگی 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں 1000 مہینہ عبادت کرتے ہیں اور اس آخری عشرے میں ایک رات عبادت کرتے ہیں تو اس 1000 عبادت سے بھی کہیں زیادہ ثواب آپ کو اللہ رب العالمین اس آخری عشرے کی ایک رات کی عبادت میں عطا فرماتا ہے۔ 1000 مہینہ گویا کہ تقریباً 83 سال سے بھی زیادہ ہیں، اور عام طور پر انسان کی زندگی عمر 60 سے 70 سال ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت میں اللہ رب العالمین ان کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی وہ اتنا ثواب نہیں کما سکتا، اتنی نیکی نہیں کر سکتا۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، خاص طور پر تاک راتوں میں سب بیداری کر کے، اور ان تاک راتوں میں جتنی راتیں آپ جاگیں گے وہ اتنی آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ ایک رات کی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضیلت بیان فرمائی، اور اس کی دلیل آپ سورۃ القدر پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو اس آنے والے جو تاک راتیں آ رہی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں شب بیداری کرنی چاہیے۔ اپنے اہل خانہ کو بھی، جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ کے نبی اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے تھے، تو اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دیا کریں اور ان کو بھی اس رات کے فضائل کو، اہمیت کو بیان کریں، تاکہ وہ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، بندگی کریں۔ اور اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اسی رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، جیسے کہ آپ سورہ دخان کی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ تو مبارک رات سے مراد یہی لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ آخری عشرے کی جو فضیلت ہے اور اس میں جو اعمال ہیں وہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں شب بیداری کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے ان کے سارے گناہ، سارے لغزشیں، سارے خطائیں معاف تھی، اس کے باوجود آپ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے کی جو دھول ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے، تو لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینا چاہیے، اور اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے جو بھی باتیں ابھی آخری عشرے کے تعلق سے بیان کی ہیں، اس کی آخری عشرے میں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ بعض لوگ شب بیداری کے نام پر محلے کی گردش کرتے ہیں، چوراہوں کی گردش لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، یہ شب بیداری نہیں ہے۔ مسجدوں میں پارٹی منعقد کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر مسلم سماج کی جو بستیاں ہیں، مساجد ہیں، شب بیداری کم ہوتی ہے۔ شب بیداری کیوں کی گئی؟ تاکہ ہم اللہ سے لو لگا سکیں، اللہ کی عبادت کر سکے، بندگی کر سکے، ذکر و اذکار کر سکے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے
کہ ہم کھانے کے آئٹم کی گنتی لگاتے ہیں کہ اس رات میں کھانے کے آئٹم کیا ہونا چاہیے، اس رات میں پارٹی کے آئٹم کیا ہونا چاہیے، اس رات میں ہم کہاں کہاں کی وزٹنگ کریں گے. خاص طور پر ہم جیسے نوجوان اس شب بیداری کے نام پہ گھر سے آتے ہیں اور مسجد میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد گلیوں گلیوں کی چکر شروع کر دیتے ہیں. واللہ یہ شب بیداری نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. لہذا جو شب بیداری ہے وہ یہ کہ آپ اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی ذکر و اذکار میں زیادہ سے زیادہ وقت بتائیں. اور بعض لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ پوری رات شب بیداری کی یا کسی طرح مسجد میں آ کے سو جاگ کے تو کسی طرح شب بیداری کر لی، لیکن اخیر میں فجر کی نماز سے پہلے ہی اپنی مسجد کو خالی کر کے جا کے گھر میں سو گئے. واللہ جو سورۃ القدر میں شب بیداری کا جو انتہا کا وقت بتلایا گیا ہے وہ حتی تطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی فجر تک یہ سلامت کی رات رہتی ہے، فجر تک یہ ہمارے اوپر سلامت رہتی ہے. تو لہذا ہمیں فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ہم رات جگ لیے تو ہم بہت بڑے کام کر دیا اور فرائض کو چھوڑ کے سو رہے ہیں. تو اس کام کو بھی ہمیں دور رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے رات جاگنے کی. ایسا لگے کہ ہاں اس سماج کی مساجد تلاوت قرآن سے اس رات میں گونج رہی ہو، ذکر و اذکار سے اس مساجد میں لوگوں کی ایسی بھرمار لگے جیسے دیگر ایام میں ہم شب برات میں اسی طریقے سے پتہ نہیں کون کون سی راتیں ہم جاگتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ بھیڑ لگاتے ہیں. واللہ جن راتوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، جن راتوں کی شریعت میں کوئی معاملہ نہیں بیان کیا گیا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ان راتوں کی ہم جتنا اہتمام کرتے ہیں ان سے کہیں زیادہ اہتمام ان آخری عشرے کی طاق راتوں کی کرنی چاہیے. ہم آج اس بات کا عہد لے کر یہاں سے نکلیں کہ جس طریقے سے غیر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے آخری عشرے کے بجائے دیگر مہینوں کی رات کو شب بیداری کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اہتمام ہم ان آخری عشرے میں کریں گے جن کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس بات کا عہد اور اپنے دل میں یہ بات ٹھان کر یہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے تاکہ آئندہ جو آنے والی رات ہیں، جو جاگنے والی رات ہیں، ان میں ہم اور آپ سب مل کر اس مسجد کو آباد کر سکے، اللہ رب العالمین سے لو لگا سکے. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور کتاب و سنت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے لو لگانے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.